السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رؤوف و جل جلالہ کا انتہائی مجرب اور آسان عمل، کالی دنیا کو فنا کرنے کا عمل، خاکی عمل اور جادو جنات بندش ختم کرنے کا عمل۔ یہاں پہ یا رؤوف و جل جلالہ کے 4 نقش آپ کے اسکرین کے سامنے ہیں۔ یا رؤوف کا جو اپنا نقش ہے وہ خاکی ہے، باقی 3 نقش آپ کے اسکرین کے سامنے دیے گئے ہیں تاکہ جس احباب کو استعمال کرنے ہیں ان لوگوں کے حساب سے جن کا نام آتشی، آبی اور بادی ہے، مگر یا رؤوف جل جلالہ رے جو ہے وہ خاکی ہے۔ یا رؤوف یا کو چھوڑ دے رؤوف خاکی لفظ ہے اور اس کے کل عدد جو ہیں 286 ہیں، 286 ہیں۔ اس میں جو کسر ہے وہ ایک کی ہے، یعنی کہ 6 خانے تک 87 سے لے کر چھٹے خانے تک کسر ایک کی جائے گی، چھٹے خانے سے لے کر 7 خانے تک کسر 2 کی جائے گی۔ یہ چیز آپ کو کنفرم ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں نیچے 286 مائنس 24 ہے، یہاں پہ جو مائنس کا بیچ میں ڈاٹ ہے وہ مس ہو گیا، تو یہاں پہ آپ نے 24 مائنس کرنے ہیں، کتنے میں سے 286 میں سے 24 آپ نے نکالنے ہیں، تو ہمارے پاس جو عدد پیچھے بچے 262 بچے، 262 بچے۔ 262 کو ہم نے 3 کے اوپر تقسیم کرنا ہے، جو پیچھے بچ جائے ان کو 3 حصوں میں آپ نے تقسیم کرنا ہے، 3 پہ تقسیم کرنا ہے۔ جو ہمارے پاس فنگر آیا وہ کیا آیا 87، اس کے بعد آگے 33 ڈاٹ ہے، یعنی کہ 33 پوائنٹس ہے، ٹھیک ہے۔ 33 پوائنٹ کو اب چھوڑ دیں گے، 87 کا ہم نقش بنانا شروع کریں گے۔ یا رؤوف کا جو 87 کا نقش ہے وہ جب ہم چاروں طرف سے اس کو پلس کرنے کی کوشش کریں، جمع کرنے کی کوشش کریں گے نقش مبارک کو، تو لاسٹ پہ جو ہمارے پاس چاروں طرف سے جو بھی فنگر آئے گا اس کا کل عدد کتنا آئے گا 286 آئے گا۔ اب ہم نے 87 کو ہم نے سب سے پہلے لکھنا ہے، خاکی چال ہے، یا رؤوف کی رے خاکی ہے تو پورا لفظ جو ہے وہ خاکی میں گیا۔ اب رؤوف کی جو رے خاکی ہے تو ہم نے چال بھی وہ خاکی طریقے سے لکھنی ہے، تب ہمارا اثر جو ہے نقش پورا اثر انداز ہوگا اس احباب کے اوپر جس کا نام رے سے شروع ہو رہا ہے یا پھر خاکی خانے میں ہے۔ اب 87 پہلا لفظ ہوگا، 88 نہیں ہے، ایک ہی کسر چل رہی ہے، ایک آپ نے بیچ میں کھا جانا ہے، ڈیلیٹ کر جانا ہے، ختم کر جانا ہے۔ 89 کے بعد 90 نہیں ہے، 91 کے بعد 92 نہیں ہے، 93 اوپر والے خانے میں دائیں جانب اوپر والے خانے میں 93 ہے، 94 نہیں ہے، 95 درمیان والے خانے میں 95 آپ کو نظر آ رہا ہوگا، 95 کے بعد 96 نہیں ہے، 97 ہے۔ 97 کے بعد یہ خانہ جو ہے 97 والا، اس کے بعد کیا آنا چاہیے 97 پر 98 اور 99 آنا چاہیے۔ یہ چھٹا خانہ ہے، چھٹا خانہ اور 7واں خانہ، اس میں 2 لفظ کسر ہے، یعنی کہ 98 کی اور 99 کی، آگے 100 کے بعد جہاں پہ چھٹے اور 7ویں خانے میں 2 کسر ہے، پھر جب 7واں خانہ 8ویں میں داخل ہوگا، 8واں 9واں، وہ پھر ایک ہی کسر چلے گی۔ 100 کے بعد 101 آنا چاہیے، مگر 101 نہیں ہے، ایک ہی کسر ہے تو 102 آیا۔ 2 کے بعد 3 آنا چاہیے، 3 نہیں ہے تو 104 آیا۔ اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1 کی کسر 6 خانے تک جا رہی ہے اور 6 کی 7 تک جو کسر جا رہی ہے اس میں ہم نے 2 بیچ میں عدد کھانے ہیں تو ہمارا نقش پر ہو جائے گا۔ یہ آ گیا جی آج کا جو نقش یا رؤوف جل جلالہ کے اوپر خاکی نقش۔ رؤوف اگر اس نقش سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے اس نقش مبارک کے پیچھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھے، لکھنے کے بعد زمین میں اپنا مقصد کے پیچھے لکھ کر زمین میں دفن کر دے۔ انشاءاللہ 3 گھنٹوں میں، 3 دن میں رؤوف نے جو اس کے پیچھے مقصد لکھا تھا وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ ہر بار نیا مقصد، نیا نقش تیار کرنا ضروری ہوگا۔ جمعرات والے دن مشتری کی ساتھ میں خاکی نقش ہے تو جنوب کی طرف منہ کر کے بیٹھ کے نقش لکھیں گے آپ، یہ ذہن میں رہے۔ اب رے والے رؤوف یعنی کہ رے والے جتنے مرد خواتین وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی نام سے موکل، جنات یا دیو پری چڑیل بھوت کی حاضری کریں، تو جیسا کہ تمام احباب کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی نیت ہے آپ نے کس چیز کی حاضری کرنی ہے۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے موکل کی حاضری کرنی ہے، موکل رجت نہیں دیتا، پری رجت نہیں دیتی ہے، جنات 100 میں سے 99% رجت دیتے ہیں کہ ان کی دہشت زیادہ ہوتی ہے۔
وہ یہ نہیں چاہتے کوئی ہمیں بار بار بلائے، موکل ہوتے ہیں نیک، وہ کہتے ہیں کوئی بندہ بلائے، خدا کے بندے بلائیں ہمیں، ہم آگے بندوں کے کام کریں اللہ کے حکم سے، مگر جنات اس چیز سے تنگ آتے ہیں، پھر وہ آپ کو اچھی ہوں تو ٹھیک، نہیں تو آپ کو پھر رجت دے کے چلے جائیں گے۔ اب رعوف کو چاہیے یا ریور رفسوں کو چاہیے، ماد خواتین کو چلہ کشی کرنا چاہیں، چلہ کشی کا تعین آپ خود کیا کریں، کسی سے نہ کروایا کریں کہ ہم چلہ کشی 1 دن کریں جی، یا 10 دن کریں، یا 11 دن کریں، یا 12 دن کریں، یا 18 دن کریں، یا 16 دن کریں، نہیں، مین چیز ہوگی یا رعوف جل جلالہ کو 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ نے چلہ کشی کی نیت کر لی، دن کو آپ خوشبو لیں، رات کو آپ عشاء کے بعد جن نماز بچھا کے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ کے وہ آخر 11 مرتبہ درود پاک کر پڑھ کے تو کرسی اور 4 کلشی پڑھ اپنے وہ دم کر کے آپ بیٹھ کے کھڑے ہو کے کسی بھی حالت میں یا رعوف جل جلالہ، یا رعوف جل جلالہ، یا رعوف جل جلالہ 3 بار کہیں گے۔ اس کے بعد رعوف ہو رعوف ہو رعوف ہو، جہاں سانس چھوٹے گا وہاں پہ آپ نے جل جلالہ کہہ دینا ہے۔ اب آپ کا ایک اور چیز جو خاکی لفظ میں زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جب آپ دائرے میں پڑھائی کریں گے تو کوشش کریں گے جہاں نماز نفل پڑھ کے جہاں نماز اس جگہ سے ہٹا دیں، رول کر کے سائڈ پہ رکھ دیں، جہاں پہ آپ کھڑے ہیں وہاں مٹی نہیں ہے تو مٹی رکھیں اپنے پاؤں کے نیچے، اپنے پاؤں کے نیچے مٹی رکھیں تاکہ آپ کے پاؤں پورے مٹی کے اوپر پھنس جائیں، اتنی مٹی ہو کم از کم، کسی پرات وغیرہ میں ڈال لیں، کھلی بڑی پرات اس میں مٹی ڈال کے آپ اس کے اوپر پاؤں رکھ کے پڑھیں گے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک ہوگا، تعداد آپ خود تعین کر لیں، آپ نے 4 دن پڑھنا ہے، 1 ہی دن پڑھنا ہے، 11 دن پڑھنا ہے، یا 7 دن پڑھنا ہے، 1.25 کی تعداد پوری کرنی ہے۔ 1.25 کی تعداد پوری کرنے کے بعد انشاءاللہ رب کے حکم سے یہ موکل حاضری دیتے ہیں، اور جتنی آپ کی کالی دنیا ہے، کالے نقش ہیں، کالیاں بندشیں ہیں، کالے تویزات آپ کے اوپر ہوئے ہیں، یا آپ کسی کو نقش کر کے دے رہی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ خود حاکی ہیں، وہ آگے بندہ کے ہاتھ شباتی یا بھی ہے تو اس کو اس لحاظ سے وہ نقش آپ لکھ کے دے سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ جو ویڈیو تھی یا رعوف جل جلالہ کے نقش پر بنائی گئی ہے، امید ہے انشاءاللہ ہند کو عمل میں یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کسی چیز میں کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور اس کا پھر جواب دیں گے۔ ہند کو عمل میں آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور ساتھ میں بیل کا بٹن ہے پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیو آپ احباب تک پہنچتی رہیں، اور دوستوں یاروں کے ساتھ ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔